تو بہت ہی تیز نکلا پیارے، مان نہ مان میں تیرا مہمان والی بات تیرے پر بالکل ہی فٹ بیٹھتی ہے۔ تیموری سے دیکھتے ہوئے ہنس پڑا۔ یار تیموری، جلدی پر تیل کا کام نہ کر، میں پہلے ہی اچھی خاصی پریشانی میں مبتلا ہوں۔ اسے تیمور کا یوں ہنسنا ایک آنکھ نہ پایا تھا۔ مجھے ہنسی تیری حالت پر نہیں آ رہی، میں تو اس لیے ہنس رہا ہوں کہ تیرا طریقہ بڑا بھونڈا ثابت ہوا۔ تیمور اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے بولا، جو بھی تھا وہ اس کا جان سے عزیز دوست تھا اور اس کا مورال ڈاؤن نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیوں، میرے طریقے میں تجھے ایسا کیا نظر آ گیا جو تو مجھے ڈمب اینڈ ڈمبر جم کیری ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے؟ اسے مرچیں ہی تو لگ گئی تھیں۔ ابے یار دل پر نہ لے، تو نیا کھلاڑی ہے اور نیا بندہ ایسی چبلے مار ہی جاتا ہے۔ تیمور مزے سے بولا تو اس کی تیوری چڑھ گئی اور وہ سخت سست کہنے ہی والا تھا کہ تیمور نے اپنا ہاتھ اٹھاتے ہوئے اسے روک دیا۔ سن میری بات غور سے سن، پھر بھونک لینا۔ تیمور اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے اسے خاموش کروا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی لڑکی پھنستی ہی نہیں بلکہ بھاگ بھی جاتی ہے۔ دوسرا، کس بات کی اتنی جلدی ہے کہ ایک دن تو اس سے ٹکرایا، دوسرے دن تو نے اس کا نمبر جانے کہاں سے تلاش کرتے ہوئے اسے کال ہی ملا دی، اور پھر تیسرے دن پیچھا بھی شروع کر دیا۔ یہ جس سپیڈ سے تو جانے کی کوشش کر رہا ہے، اس طرح تو جیب کترا پاکٹ مار کر چلتی بس سے اتر کر دوڑ لگاتا ہے۔ اپنی بات کے آخر میں تیمور حلق پھاڑ کر ہنس پڑا۔ لعنت ہے تیری ایسی گھٹیا سوچ پر۔ وہ بس اتنا ہی بول پایا کیونکہ اسے خود بھی ہنسی آ گئی تھی۔ میری بات سن یار، آرام سے حوصلہ رکھ کر چلنا پیاری، تجھے کس بات کی اتنی جلدی ہے؟ لڑکی کا دل یوں ہی نہیں جیتا جاتا، اس کا خود پر اعتماد بڑھانا پڑتا ہے۔ اسے یہ بتانا ہے کہ فکر کی کوئی ضرورت نہیں، میں ہوں نا۔ لڑکی جب آپ کے ساتھ سیکیور فیل کرتی ہے تبھی وہ آپ کی جانب کھینچی چلی آتی ہے۔ تیمور چھت سے لٹکے پنکھے کی طرف نظریں جماتے ہوئے اس کی شکل دیکھے گا، اور لڑکی بھی عشل جیسی جو اندھا دھند بھاگتی ہوئی آئی اور تجھے ساتھ لیتے ہوئے دونوں ہی گہری کھائی میں جا گری۔ اس نے لقمہ لگانا ضروری سمجھا تھا، اس لیے تیمور کی رگیں حساس چھیڑ ڈالی۔ وہی تیرے گھر سے تو نہیں کھاتی وہ جو تجھے ہر وقت ہی مرچیں لگی رہتی ہیں؟ جا دفعہ ہو جا، بھاڑ میں جا۔ میری طرف سے کل اس کے گھر پہنچ کر اسے شادی کا پیغام دے ڈال۔ نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں، ایک تو میں تیری مدد کر رہا ہوں اور ایک تو ہے جو مدد تو کجا امداد کی بھی قابل نہیں ہے۔ تیمور ہتھے سے اکھڑ چکا تھا اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسے منانے کے چکر میں لگا ہنسے جا رہا تھا۔ الفا ون، کیا تم مجھے سن سکتے ہو؟ اس کی ایئر پیس میں آواز ابھری تو وہ چوکنا ہو گیا۔ یس میں سن رہا ہوں، وہ فوراً سے مائکرو فون میں بولا۔ کیا خبر ہے؟ کیا تمہیں اپنا ہدف مل گیا؟ کوئی ایسی بات جو تمہیں معیوب نظر آئی ہو؟ اس سے پوچھا گیا۔ کافی ساری چیزیں ہیں، کچھ بندے تاڑے ہیں جو غیر محسوس انداز میں ہرانے جانے والے پر نظر رکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میری توجہ موچی نے کھینچی ہے، کام اسے آتا نہیں اور بن کر موچی بیٹھا ہوا ہے، کم از کم ٹریننگ ہی لے لیتا موچی بننے کی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اب تمہارا اگلا پلان کیا ہے الفا ون؟ اس سے محتاط انداز میں پوچھا گیا۔ یہ تو مجھے موچی ہی بتائے گا، یہی ایک بندہ ہے جو مجھے بلراج ٹھاکر تک پہنچا سکتا ہے۔ مجھے اپنی طریقے سے کھیلنے کی اجازت چاہیے بس، اور پورے اعتماد لہجے میں بولا۔ اجازت ہے، بس محتاط رہنا ہوگا کیونکہ یہ ہمارا پہلا اور آخری موقع ہے۔ اسے ہدایات دیتے ہوئے ایئر پیس بے جان ہو گیا۔ کیا نوٹ کیا تم نے؟ براوو ون جو اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا اسے الجھن سے دیکھتے ہوئے پوچھ بیٹھا۔ میں نسوار لینے کے بہانے موچی کے پاس گیا تھا، میری چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ جو سراغ بھی ملا یہیں سے ملے گا، اور پتہ نہیں کیا سوچ کر میں نے اسے اپنی چپل اتار کر پکڑا دی جس کا تھوڑا سا سول بس سے اترتے ہوئے نکل آیا تھا۔ جس بھونڈے طریقے سے اس موچی نے چپل کی سلائی کی، میں سمجھ گیا استاد کہ یہ صرف ڈیوٹی دے رہا ہے، لیکن بڑے ہی گھٹیا طریقے سے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تو براوو ون کی بھی ہنسی نکل گئی۔ یہ تو ایک انڈین پتہ نہیں کیوں اتنی جلدی میں اپنے ہر کارے بھیجتے ہیں کہ پہلی کوشش میں ہی پکڑے جاتے ہیں۔ براوو ون ہنستے ہوئے بولا تو وہ افسوس سے سر ہلانے لگا۔ جس طرح سے میں یہ سب تاڑ گیا، امید ہے کہ جلدی ہی بلراج ٹھاکر بھی خود ہی ہمارے سامنے آ جائے گا اور بس ہم اسے اٹھا کر گاڑی میں پھینکتے ہیں اور ہمارا کام ختم۔ وہ امید بھرے لہجے میں بولا تو براوو ون آمین بول کر رہ گیا۔ پتہ نہیں کدھر چھپا ہوگا وہ گیدڑ کی اولاد، میرا بس چلے تو میں اسے ابھی تمہارے سامنے گھسیٹ کر لے آؤں۔ وہ براوو ون کو دیکھتے ہوئے بولا تو وہ ایک سرد آہ خارج کر کے رہ گیا۔ مجھے یقین ہے ایسا ہی ہوگا، بس ایک دو دن ریکی کرنی پڑے گی تو اور بھی بہت سی معلومات سامنے آ جائیں گی۔ براوو ون کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولا تو وہ خود بھی اٹھ کر کمرے کی اکلوتی کھڑکی میں آ کھڑا ہوا۔ ویسے تجھے شک ہے کہ یہاں صرف انڈین ہی مصروف عمل ہے؟ براوو ون دور اندھیرے میں ٹمٹماتی ہوئی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، مجھے تو یقین ہے کہ وہ ازل سے ڈرپوک قوم بھی ان بنیوں کا ساتھ دینے کے لیے یہاں گٹھ جوڑ کر کے بیٹھ چکی ہے۔ وہ دانت چباتے ہوئے بولا۔ اس کا اشارہ اسرائیل کی ایجنسی موساد کی جانب تھا، جو مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ سرگرم رہنے والی ایجنسی ہے۔ اگر وہ چوہے بلی کا کھیل کھیل رہے ہیں تو ہم بھی مارخور ہیں برادر، سر چبا ڈالیں گے۔ براوو ون سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کاش ایسا موقع میسر آ جائے، میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔
وہ ایک جذبے سے بولا تو براوو ون اسے شانوں سے تھامتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تم سے امید بھی مجھے یہی ہے، بس فوکسڈ رہنا اور باقی اللہ مددگار ہوگا۔ براوو ون آسمان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے اسے یقین دلا گیا جیسے اس کی کہی ایک ایک بات سچ ثابت ہونے والی ہو۔ وہ ابھی کالج سے لوٹی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے لاؤنج میں باتوں اور کہکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ اپنا شولڈر بیگ ایک کونے میں پڑے ریک پر رکھتے ہوئے اندر داخل ہوئی تو اس کے خدشات حقیقت کا روپ دھار گئے۔ سامنے موجود صوفے پر اس کے چچا شہباز چودھری بما اپنی فیملی کے موجود تھے۔ ان کی بیٹی سارا جو عمر میں اسے 2 سال چھوٹی تھی اور بیٹا جواد جو اسے 2 سال بڑا تھا، اسے دیکھتے ہی کھل اٹھے، جبکہ اس کی چچی نگہت بیگم نے اسے دیکھ کر خالی مسکرانے پر اکتفا کیا۔ آؤ بیٹا، دیکھو آج تو تمہارے چچا بما اپنی فیملی کی تشریف لے آئے۔ ارباز صاحب اپنے بھائی کے متعلق اس کے خیالات سے آگاہ تھے، اس لیے اس کے کچھ کہنے سے پہلے خود ہی بول اٹھے۔ ناچار وہ چپ چاپ چلی آئی اور خاموشی سے سب کو ملنے لگی۔ اس کے چچا کی فیملی کا اب ایلیٹ کلاس میں شمار ہوتا تھا اور وجہ تھی ارباز صاحب کا انہیں کاروبار میں شریک کرنا۔ وہ اونٹ بن کر خیمے میں داخل ہوئے تھے اور آخر میں ارباز صاحب کو ہی نکال باہر کیا تھا۔ انہیں پتہ لگا کہ میں یہاں آیا ہوا ہوں تو اسی لیے یہ لوگ مجھ سے ملنے چلے آئے۔ ارباز صاحب ان کے آنے کی وضاحت دینے میں ہی مصروف تھے، کیونکہ وہ اسے جانتے تھے کہ اگر وہ یہ سب نہ کرتے تو اسے بعید نہیں تھی کہ وہ کوئی ایسی بات کر دیتی جو سب کو ناگوار گزرتی۔ کیا کر رہی ہو آج کل؟ نگہت بیگم نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ پڑھ رہی ہوں، میرا مطلب ہے سیکنڈ ایئر کے پیپرز دینے ہیں ابھی۔ وہ خاموشی سے گویا ہوئی۔ جواد تو بیچلرز کر چکا ہے، اب ضد پکڑی ہوئی ہے کہ ماسٹرز انگلینڈ سے کرے گا۔ وہی میں نے تو کہہ دیا ہے کہ یہاں اب اپنے باپ کا بازو بنو، یہ کروڑوں کا کاروبار آخر تمہارا ہی تو ہے۔ نگہت بیگم جواد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فخری انداز میں بولی تو اس کی آنکھوں کی تپش آسمہ بیگم نے صاف محسوس کی۔ بیٹا آپ فریش ہو کر آ جاؤ تو ہم لوگ ساتھ میں لنچ کرتے ہیں۔ آسمہ بیگم نے اسے منظر سے ہٹانا چاہا، وہ خاموشی سے اٹھی اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ ماشاءاللہ بڑا ہی سادہ اور شریف بیٹا ہے میرا، کہتا ہے کہ یہ بزنس وغیرہ میرے بس کی بات نہیں، مجھے تو بس آرٹسٹ بننا ہے۔ اب بتاؤ بھلا، لوگوں کی نظریں ہمارے کاروبار پر ہیں اور ایسے میں یہ صاحب چلے ہیں مصور بننے۔ جاتے جاتے نگہت بیگم کا جملہ اس کے کانوں میں پڑا تو وہ وہیں رک گئی اور مڑ کر انہیں دیکھنے لگی۔ چاچی اچھا ہے نا، مصور بنے گا تو کم از کم دوسرے تو اس کے شر سے محفوظ ہی رہیں گے۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی تو جہاں نگہت بیگم کا چہرہ اترا وہیں آسمہ بیگم نے اسے ایک عدد گھوری سے نوازا۔ انہیں اپنی جانب یوں دیکھتا پا کر وہ خاموشی سے اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ گھٹیا چیپ لوگ ہمارے پیسوں پر یہاں تک پہنچے اور اب ہمیں ہی جتا رہے ہیں۔ یہ میرے بابا کا پیسہ ہے جس پر تم لوگ اتنی بڑی بڑی ڈینگیں مار رہے ہو، ورنہ تمہاری اوقات ہی کیا تھی۔ وہ واش روم میں شیشے کے سامنے کھڑی اپنے کھولتے ہوئے وجود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چہرہ اس کا لال انگارہ بنا ہو گیا تھا اور آنکھیں جل رہی تھیں۔ اسے وہ وقت اچھی طرح سے یاد تھا جب اس کے چچا شدید زوال کا شکار تھے، اور ایسے میں ارباز صاحب نے یہ جاننے کے باوجود بھی کہ وہ ہمیشہ پیٹھ پیچھے وار کرنے والوں میں سے ہیں، ان پر رحم کھاتے ہوئے اپنے ساتھ کاروبار میں شریک کیا، کیونکہ اس کے دادا مہتاب چودھری نے وراثت میں دونوں بھائیوں کو برابر کا حصہ دیا تھا، جسے شہباز چودھری نے تو فضول کاموں میں اڑا دیا، جبکہ ارباز چودھری نے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے اچھے وقتوں میں ایک بند پڑی فلور مل خرید لی اور پھر انتھک محنت کرتے ہوئے اسے 2+4 کر لیا۔ تم لوگ باہر سے بھی پڑھ کر آ جاؤ تو خون تو تمہارا وہی ہے نا، آستین کے سانپ ہی ثابت ہوگے۔ وہ اپنے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھپاکے مارتے ہوئے بڑبڑائی تو اس کے جلتے وجود کو ایک سکون کا احساس ہوا۔ جب وہ لباس تبدیل کر کے واپس لاؤنج میں آئی تو خود پر اچھا خاصا قابو پا چکی تھی، لیکن نگہت بیگم کی نظروں میں اپنے لیے اسے صاف ناگواری محسوس ہوئی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا جب کہ تیمور اس کے پاس چلا آیا اور ساتھ میں بلال اور عمران بھی تھے۔ اسے یوں دیکھ کر سب نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر تیمور ان دونوں کو آنکھ مارتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا۔ یار اس دنیا میں ہر مسئلے کا حل ہے، اگر تو کچھ خرچہ کرنے کا ارادہ ظاہر کرے تو ہم تینوں تجھے مل کر ایک سے ایک نادر مشورہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تیمور زبان دانتوں تلے دباتے ہوئے بولا تو وہ سر اٹھا کر باری باری ان تینوں کو دیکھنے لگا۔ وہ دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہوگا جب مجھے تم جیسے بے وقوفوں سے مشورہ لینا پڑے گا، اور وہ بھی نادر والا۔ وہ تمسخرانہ ہنسی ہنستے ہوئے بولا، ابھی فون کری سے تو نے تو بات ہی ختم کر ڈالی ہے پیارے۔ تیمور مسکراتے ہوئے بولا تو وہ اپنے لمبے بال اپنی مٹھی میں جکڑ گیا۔ یار وہ میری وجہ سے ڈسٹرب ہو رہی ہے، اللہ جانے اسے ایسی کون سی ٹینشن ہے جو وہ یہ بات کر گئی۔ میں بندے کی آواز سے اس کے دل کا حال جان لیا کرتا ہوں، اور مجھے وہ واقعی میں پریشان لگی تھی۔ اس نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ او بونگے، وہ تیرے اس طرح پریشان کرنے پر ڈسٹرب ہوئی ہے، تو بھی تو پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ بنا ہوا تھا۔ تیمور نے اسے لتاڑتے ہوئے کہا تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اب زیادہ سوچ نہیں، جیسا میں تجھے بتا رہا ہوں ویسے ہی کر۔
پھر دیکھ اب کی بار وہ تیری بات سنے گی بھی اور مانے گی بھی۔ تیمور اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اسے سمجھانے لگا، یار ابھی مجھے 1-2 دن دے دو، میں پہلے ہی مینٹلی یہاں نہیں ہوں، ایک مرتبہ میں ٹھیک سے سوچ لوں تو پھر یہ سب اچھا لگتا ہے۔ ابھی یہاں بات میری اپنی عزت تک پہنچی ہوئی ہے، کیونکہ میں اسے کہہ چکا ہوں کہ اب تنگ نہیں کروں گا تو اب اچھا نہیں لگتا۔ اس نے اپنی بات کی وضاحت دی تو تیمور سمیت باقی دونوں بھی خاموش ہو کر رہ گئے۔ بات تو تیری بھی ٹھیک ہے، چل دیکھ لیتے ہیں تو کون سا بھاگا جا رہا ہے۔ تیمور اس کا کاندھا تھپتھپاتے ہوئے باقیوں سمیت کمرے سے باہر نکل گیا۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی ایسے یوں اچانک مجھے بھی پسند آ جائے گی۔ اب اگر یہ سب ہو رہا ہے تو پھر اللہ جانے اور اس کے کام۔ ایک سرد آہ بھرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے باقی ساتھیوں کے پیچھے چل پڑا جو قہوہ پینے میں مصروف تھے۔ شام کا وقت تھا اور وہ ایک کونے میں کھڑا حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے انتظار تھا تو بس اس موچی کا کہ کب وہ اٹھتا ہے اور اپنی ٹھکانے کی جانب بڑھتا ہے۔ اس نے فیلڈنگ تو پوری لگائی ہوئی تھی، لیکن اس خیال کو بھی مد نظر رکھا تھا کہ یہاں اس کا مقابلہ اپنے برابر کے لوگوں سے تھا جو اسی کی طرح نظر کے تیز اور نشانے کے ماہر تھے۔ مغرب کی اذان ہوئی اور موچی جلدی سے اپنی جھونپڑی نما دکان پر کپڑا گراتے ہوئے ایک طرف کو چل پڑا۔ جس بے فکری سے موچی نے اپنا ٹھیا بند کیا تھا، اس کا شک مزید گہرا ہو چلا تھا۔ جیسے موچی کو پرواہ ہی نہ ہو کہ کوئی اس کے پیچھے اس کا سامان بھی غائب کر سکتا ہے۔ وہ ایک محتاط فاصلہ رکھتے ہوئے موچی کے پیچھے ہو لیا۔ براوو 1 اور اس کے باقی ساتھی اس کی نظروں میں تھے اور پلان کے مطابق چل رہے تھے۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ موچی وہاں کی اکلوتی مسجد میں داخل ہوا اور وضو خانے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے ماتھے کی تیوری مزید گہری ہو گئی۔ یہ سالا کر کیا رہا ہے؟ اگر میرا شک ٹھیک ہے تو یہ کوئی بہت ہی پہنچا ہوا کھلاڑی ہے، لیکن بہرحال پکڑا جا چکا ہے۔ وہ دل میں آئے خیال کو ہضم کرتے ہوئے خود بھی وضو کرنے لگا۔ مسجد کے چھوٹے سے ہال میں وہ موچی کے پیچھے ہی بیٹھ گیا اور مولوی کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ ایک طرف کے دروازے سے ایک انتہائی بارش اور روب دار قسم کا مولوی داخل ہوا، جسے دیکھ کر سب کھڑے ہو گئے۔ اقامت ہوئی اور پھر نماز شروع ہو گئی۔ مولوی کی آواز بھی اس کی شخصیت کی مانند بھاری اور پر اثر تھی۔ نماز ختم ہوئی اور سب ایک ایک کرتے ہوئے باہر نکلنے لگے۔ اس نے بھی موچی کا پیچھا نہیں چھوڑا اور براوو 1 کے ساتھ گپے مارتا ہوا موچی کے پیچھے ہی لگا رہا۔ تھوڑی دیر میں موچی کا گھر آ گیا اور وہ دروازہ بجانے لگا۔ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ یہ دیکھ چکے تھے کہ دروازہ کسی بچے نے کھولا تھا۔ اس کے پیچھے ایک عورت بھی موجود تھی۔ یار یہ سالا کیا نکلا؟ کہیں تم کوئی غلطی تو نہیں کر رہے؟ کہیں ہم غلط جانب پیش قدمی تو نہیں کر رہے؟ براوو 1 نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی یار، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل بار بار کہہ رہا ہے کہ ہمیں راستہ یہ موچی دکھائے گا۔ اور پوری یقین لہجے میں بولا تو براوو 1 ایک سرد آہ خارج کر کے رہ گیا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ 1 ہفتے میں ہم لوگ یہ مشن پورا کر لیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہاں ہمارا کوئی کام بن پائے گا۔ براوو 1 کے لہجے میں واضح مایوسی تھی۔ ایسا نہیں ہے تم جلدی مایوس ہو گئے ہو، 1-2 دن میں سب کچھ صاف ہو جائے گا تو پھر ہماری رفتار میں بھی تیزی آ جائے گی۔ وہ پوری یقین لہجے میں بولا تو براوو 1 نے اسے واپسی کا اندیا دے ڈالا۔ وہ ایک پورا چکر مارتے ہوئے واپسی کے راستے پر ہو لیے۔ کوئی ایسی بات جو تمہاری نظروں سے اوجھل ہو، کوئی ایسی چھوٹی سے چھوٹی بات جسے ہم نے دیکھ بھی لیا ہو اور اسے کوئی اہمیت نہ دی ہو۔ وہ سرائے کے سامنے موجود چھپر ہوٹل میں بیٹھے دودھ پتی پی رہے تھے جب براوو 1 نے اس سے پوچھا۔ وہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں، ایسی کون سی کڑی اس سارے کھیل میں سے مس ہو رہی ہے؟ وہ دماغ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ دیکھو موچی ناڑی مسجد میں جانا، باروب سے مولوی کا آنا، نماز پڑھانا، موچی کا اپنے گھر جانا اور وہاں پر اس کی فیملی کا موجود ہونا، اس سب میں کیا مس ہو رہا ہے؟ وہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے براوو 1 سے پوچھ بیٹھا۔ کچھ بھی نہیں، یہ سب ایسے ہی تھا جیسے ہم نے دیکھا اور تو نے بتایا۔ براوو 1 الجھن سے بولا تو اس نے آنکھیں کھولتے ہوئے اسے دیکھا اور یہی وہ وقت تھا جب اس کے دماغ میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ وہ مولوی، وہ مجھے کچھ مس فٹ سا لگ رہا ہے اس سب میں یار۔ وہ نہ بلوچی تھا اور نہ ہی پٹھان، وہ تو مجھے اردو سپیکنگ لگ رہا تھا یا پھر ہندی سپیکنگ۔ وہ پورے اصرار سے لہجے میں بولا تو براوو 1 آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا۔ کیا کہہ رہے ہو یار؟ دیکھ لے کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ براوو 1 تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ یہی تو کہہ رہا ہوں کہ 1-2 دن میں سب کچھ صاف ہو جائے گا۔ اب ہمیں بس نمازی بننا ہے، جو کہ ہم پہلے سے ہی ہیں، اور اس کے پیچھے نماز ادا کرنی ہے، باقی میں جانوں اور میرا کام۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو براوو 1 اسے ستائشی نظروں سے دیکھتا ہوا خود بھی مسکرا دیا۔ 2-3 دن ہو چلے تھے، لیکن اپنی کہی بات کے مطابق اسے کوئی فون کال موصول نہیں ہوئی تھی۔ ایک طرف اسے سکون بھی تھا کہ جو بھی تھا اس کی جان چھوٹ گئی، لیکن دوسری جانب اس کے چچا اور ان سے بھی بڑھ کر جواد نامی بلا تھی جو اسی سے چمٹنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس سب سے اسے کوفت میں مبتلا ہونا پڑا اور وہ اچھی خاصی چڑچڑی ہو گئی تھی۔ ابھی بھی وہ فون پر بڑی مشکل سے پیچھا چھڑوا کر فون ایک طرف پھینکتے ہوئے اپنا سر تھامے بیٹھی تھی۔ ایک تو مجھے ان کی شکلیں نہیں پسند، اوپر سے یہ مجھے فون کر کے دوستی کی فرمائشیں کر رہے ہیں۔ میں مر جاؤں گی لیکن کبھی اس آستین کے سانپ کو منہ نہیں لگاؤں گی۔ وہ کڑتے ہوئے بڑبڑائی۔ اگر یہ لوگ یہاں سے سازش کر رہے ہیں تو پھر وہ کون تھا
اور میری ایک باری منع کرنے پر اس نے مڑ کر دوبارہ فون تک کرنا گوارا نہ کیا۔ وہ الجھن سے سوچنے لگی، جو بھی ہے مجھے کیا، تجھے کون سی کسی کی تھوڑ ہے عنایا، اللہ کرے گا تو کوئی بہت اچھا بندہ مل ہی جائے گا، 1 مین آرمی ٹائپ کا۔ وہ دماغ میں بسے اپنے سپر ہیرو کو سوچتے ہوئے مسکرائی اور فون نکال کر اس میں سے تازہ تصویریں دیکھنے لگی جو اس نے آج ہی اپنے کالج میں کھینچی تھی۔ سب تصویروں پر اس پر کسی ماڈل کے ہونے کا گمان ہو رہا تھا۔ اگر میرے اندر کا خالی پن اور وہ ایک چھوٹا سا گیپ نہ ہوتا جو چچا لوگ کی وجہ سے میری زندگی میں آیا تھا تو میں اس سے بھی زیادہ اچھی نظر آتی۔ وہ دل میں سوچنے لگی اور موبائل ایک طرف رکھ کر اٹھنے ہی لگی تھی کہ کمرے کا دروازہ نوک ہوا اور آسمہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ جس بات کا مجھے خدشہ تھا وہی ہونے جا رہا ہے عنایا، یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہے بیٹا، اس سب کے پیچھے تمہارے چچا اور اس سے بھی زیادہ ان کے شریف اور سادہ بیٹے کی کار فرمائیاں شامل ہیں۔ آسمہ بیگم اس کی سماعت پر دھماکہ کرتے ہوئے بولی، کیا ایسے ہی نہیں تھا؟ کس کی کار فرمائیاں؟ وہ اٹکتے ہوئے بولی جیسے ان کی کئی بار کچھ اس کی سمجھ میں بھی آ گئی ہو۔ مطلب یہ کہ لاڈ صاحب نے شرط رکھی ہے کہ وہ تم سے شادی کرے گا اور پھر یہیں رہ کر اپنے باپ کا وہ کام سنبھالے گا جو اصل میں تمہارے بابا کے انہیں بخشا ہوا ہے۔ آسمہ بیگم پریشانی سے بولی تو اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ کیا مطلب میں کوئی ایسی گری پڑی تو نہیں ہوں کہ کوئی بھی مجھ سے شادی کی شرط رکھ دے اور وہ پوری بھی ہو جائے؟ میری طرف سے باڑ میں جائیں یہ سب۔ یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، بلکہ یہ میٹر کرتا ہے کہ ہم لوگ انہیں کیسا ٹکا سا جواب دیتے ہیں۔ وہ آپے سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ بابا کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اس نے چونکتے ہوئے وہ سوال داغ دیا جس کا جواب اس کی توقع کے عین مطابق ملنے کا امکان تھا۔ انہوں نے کیا کہنا ہے؟ بس مجھے بھیج دیا کہ جاؤ اور عنایا سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ آسمہ بیگم اپنا سر تھامتے ہوئے جواب دے گی، تو ٹھیک ہے، آپ انہیں میرا جواب پہنچا دیں کہ میں نے سختی سے کہا ہے اور صاف الفاظ میں انکار کر دیا ہے، اب دوبارہ مجھ سے اس ٹاپک پر کوئی بھی بات نہ کرے۔ وہ دو ٹوک الفاظ میں بولی تو آسمہ بیگم اسے رشک سے دیکھتے ہوئے خاموشی سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ منحوس آدمی، مجھے پہلے اس عورت نما لڑکے پر شک تھا، لیکن یہ ضرور کوئی کرتوت گھولے گا۔ اور دیکھو، شادی کے فنکشن میں ٹھمکے لگا کر ناچنے والا اب عنایا ارباز چودھری کا امیدوار بنا بیٹھا ہے۔ وہ ایک پرانی شادی کا وقت یاد کرتے ہوئے جواد کو کوسنے لگی جس میں وہ دل بر گانے پر پورے کا پورا ششمیتا سین بنا ہوا تھا۔ میں نے بھی تجھے تیری اوقات نہ یاد کروائی تو میرا نام بھی عنایا نہیں، تو آ بچو ذرا۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انتظار کرنے لگی کہ اب کب جواد سے فون پر بات ہوتی ہے۔ انہیں 3 دن ہو گئے تھے اور اس کی نظریں موچی کی روزمرہ کے معمولات پر ہی جمی ہوئی تھی۔ وہ گہری نظروں سے ایک بات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اس نے الفا 2 کے ذریعے ایک طاقتور مائکرو فون موچی کی پیٹی تک پہنچا دیا تھا، جسے اس نے ایک طریقے سے پیٹی کے ساتھ ہی چسپاں کر دیا تھا۔ اب وہ سن سکتا تھا کہ موچی کس سے اور کب کیا بات کر رہا ہے۔ اچانک موچی نے اسے خود ہی موقع فراہم کر دیا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا موچی کو دیکھ رہا تھا جب مسجد کا مولوی اس کے پاس چلا آیا اور اپنی چپل اتار کر موچی کو پکڑاتے ہوئے اسے ٹھیک کرنے کا عندیہ دے دیا۔ الفا 1 بے چینی سے ان دونوں کی گفتگو کا منتظر تھا، لیکن وہ دونوں خاموش ہی بیٹھے رہے۔ بہت مسئلہ ہو گیا ہے، اس کی بے چینی حد سے سوا ہو گئی تھی کہ اچانک ہی مولوی کی آواز اس کے کان میں لگے ایئر پیس سے برآمد ہوئی۔ اس نے اپنی ساری سماعت ان دونوں کے درمیان جاری گفتگو پر مرکوز کر دی۔ دونوں اس انداز میں بات کر رہے تھے کہ دیکھنے والا انہیں عام سی بات گردانتا۔ کیا ہوا ہے باس؟ اچانک ہی موچی مولوی سے پوچھ بیٹھا۔ یہاں گڑبڑ چل رہی ہے شنکر، میری خبر کے مطابق پورا جتھا یہاں پہنچ چکا ہے اور ہماری طاق میں ہے۔ خبر پکی ہے، اس لیے تو نے بھی ہاتھ بچا کر کام کرنا ہے۔ مولوی آس پاس نظریں دوڑاتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا۔ میری فیلڈنگ پوری ہے باس، کوئی آیا گیا ہماری تیز نظروں سے بچ نہیں سکتا۔ موچی جس کا نام شنکر تھا پر یقین لہجے میں بولا، تو گاؤدی کا گاؤدی رہے گا۔ بہت اوپر سے رپورٹ ملی ہے کہ ان کا مارخوروں کا ایک نیا ونگ بنا ہے جو ہماری گھات میں نہ صرف یہاں آ چکا ہے بلکہ اب طاق میں بیٹھا ہے۔ مولوی پریشانی سے بولا تو شنکر کا منہ کھلا رہ گیا۔ ٹھاکر صاحب یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا۔ موچی پریشانی سے بولا، اے بڑوے ٹھاکر مت بول، کیوں اپنے ساتھ مجھے بھی مروانا ہے تو نے؟ مولوی شنکر کو جھاڑ پلاتے ہوئے بولا تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ تو میرا شک ٹھیک ہے، یہ مولوی اصل میں بلراج ٹھاکر ہے جو مولوی کا روپ دھار کر یہاں بیٹھا فساد بچانے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ اس کی آنکھوں میں آگ روشن ہو چکی تھی۔ تو ایسا کر کے پونم کو ہوشیار کر دی، کسی کو تم لوگوں پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ بلراج ٹھاکر نے شنکر کو ہدایت جاری کی، اسے تو میں سنبھال ہی لوں گا، لیکن یہ نئے کون ہیں جو ابھی تک ہماری نظروں سے اوجھل ہیں؟ شنکر پریشانی سے بولا۔ اپنے آدمیوں کو بول پچھلے دنوں جو بھی یہاں آیا ہے ان سب کا ریکارڈ مجھے میرے حجرے میں پہنچائیں۔ ٹھاکر اسے تنبیہ کرتے ہوئے بولا اور اپنی چپل جو پہلی ٹھیک تھی اسے پہنتے ہوئے واپسی کی راہ ہو لیا۔ اب جو بھی کرنا ہوگا جلدی کرنا ہوگا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہاتھ یا شکار نکل جائے۔ اس نے وائرلیس کی فریکوینسی تبدیل کرتے ہوئے
فوراً ہی براوو 1 سے رابطہ کرنا چاہا